جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے. یہاں تک کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی ہے. استاد کی اطاعت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی ہے. اور سب سے آخری جملہ اور بڑا جملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، عبادت نہیں کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت رکھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. لیکن عبادت رسول اللہ کی بھی جائز نہیں ہے. تو عبادت اس کی کرنی ہے جس کی عبادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور آگے ایاک نستعین کے اندر بھی مانگنا اس سے ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. سوال اس سے کرنا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ کا یہ پہلا خطاب ہے. شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کا خطاب نہیں تھا. یہ پہلا خطاب، اللہ مجھ سے اور آپ سے کچھ چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ میری ہی عبادت کرو. یاد رکھنا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. ذرہ برابر بھی میں برداشت نہیں کروں گا اگر تم نے میری عبادت کے اندر کسی اور کو بھی شامل کر لیا. اللہ رب العزت قطعاً اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور اسی کو بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کے اندر شرک کی، مشرکانہ افعال کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے اس آیت کے اندر سے، کہ ایسا انداز اللہ اختیار کر رہے ہیں، شرک کی جڑوں کو اللہ کاٹ کے رکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر، کہ عبادت اگر کرنی ہے وہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. تو عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی انتہائی تعظیم کی وجہ سے، کسی کی انتہائی محبت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو انتہائی درجے کی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اس ترجمے کے اندر کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ بندگی کا ہم استعمال کرتے ہیں، چونکہ عبادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، تہجد پڑھنا عبادت نہیں ہے، حج کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کے لیے دکان پر جانا بھی عبادت ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے صبح مزدوری کے لیے نکلنا بھی عبادت ہے. امر بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا بھی عبادت ہے. لوگوں کو برے باتوں سے روکنا بھی عبادت ہے. اور اچھے اخلاق سے اپنے ہمسائے سے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، دوستوں سے پیش آنا بھی عبادت ہے. تو عبادت کا تعلق صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا تعلق ہمسایوں کے حقوق کے ساتھ بھی ہے. عبادت کا تعلق ہمارے معاملات ٹھیک ہوں اس کے ساتھ بھی ہے. عبادت کا تعلق کہ ہمارے چہرے پر ہمارے بھائی کے لیے وہ مسکراہٹ ہو، میرے ذریعے سے میرے بھائی کی، میرے ہمسائے کی پریشانیاں دور ہوں، یہ عبادت ہے. تو وسیع مفہوم ہے عبادت کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو دوسرا لفظ ہے وہ بندگی کا ہے، کہ ہم 24 گھنٹے جو کام بھی کریں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اس کو بندگی کہتے ہیں. 24 گھنٹہ ہم مسجد میں نہیں رہیں گے، 24 گھنٹے ہم ہمسایوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، 24 گھنٹے ہم دکان پر نہیں رہیں گے، لیکن یہ جو 24 گھنٹے میری سانسیں چل رہی ہے، صبح شام دن رات، چونکہ میں غلام ہوں اپنے رب کا. جس طرح ایک انسان کوئی غلام کسی کا ہوتا ہے تو اس غلام کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے، غلام کی بھی کوئی چاہت ہوتی ہے. جس طرح وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک کا غلام جب اپنے آقا کے دربار میں گیا، آقا نے سوال کیا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو آپ کھلائیں گے. کیا پیو گے؟ جو آپ پلائیں گے. کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے. کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھیں گے. فرمایا اپنی بھی کوئی چاہت ہے اس کو بیان کرو. تو اس نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے.
تو ہم بھی اب اللہ کے غلام ہیں. بار بار ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے غلامی میں جب ہم آ چکے ہیں, صبح شام ہر نماز میں اس کا ہم اقرار بھی کرتے ہیں, تو پھر کچھ عاشقانہ جو صوفی ہمارے بزرگ ہیں, پھر وہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ ہم اگر دعا میں یہ مانگے اللہ سے, اے اللہ میں نے آپ سے وہ چیز مانگی تھی, مجھے کیوں نہیں دی؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے 2 کروڑ کا بزنس کھڑا ہونا چاہیے, مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں نے آپ سے فلاں دن یہ آفر کی تھی, کیوں نہیں دی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے غلامی کا دعویٰ کیا تو غلاموں کی اپنی چاہت نہیں ہوتی ہے, وہ تو آقا پر اپنی ہر چاہت کو قربان کر دیتے ہیں. تو ایک طرف یہ دعویٰ کہ اے اللہ ہم تیری ہی غلامی میں آ چکے ہیں, دوسری طرف اپنی چاہتیں بھی کسی غلام کی ہوتی ہے. تو ان کے اندر تضاد ہے کہ اگر رب کے ہم غلام ہیں, پھر رب جو ہمارا آقا ہے جس حالت میں ہمیں رکھے گا, ہمیں اس پر الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے.